بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 29 نومبر بروز اتوار سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسما نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسما نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سعودی عرب سفر کے لیے چھٹا محفوظ ترین ملک۔ ویگو ٹریول ویب سائٹ کے مطابق کورونا وائرس کے دوران سعودی عرب سفر کے لیے چھٹا محفوظ ترین ملک ہے۔ ویگو کے مطابق یورپین یونین کے سفری معیار پر مبنی درجہ بندی میں سعودی عرب چھٹے نمبر پر ہے۔ آغاز اخبار کے مطابق درجہ بندی کا طریقہ کار 3 اختیارات پر مشتمل ہے۔ پہلا، وبائی امراض کے معیارات، جس میں وبائی امراض پر قابو پانے اور اس دوران ملکی استحکام کی صلاحیت شامل ہے۔ دوسرا، صحت کی سہولیات، جس میں انتہائی نگہداشت کے وارڈز، مریضوں کی دیکھ بھال، مناسب طبی عملہ اور مریضوں کے لیے بستروں کی گنجائش کی دستیابی شامل ہے۔ تیسرا، کورونا وائرس کے پھیلنے کے دوران لوگوں کی دیکھ بھال، قرنطینہ سینٹر بنانے اور زیادہ کیسز کے دوران ان کی مانیٹرنگ کرنے کی اہلیت کا اعتبار ہے۔ کورونا وبائی امراض کے دوران سفر کے لیے عالمی محفوظ مقامات میں آسٹریلیا پہلے نمبر پر تھا۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ، سنگاپور، زامبیا، کیوبا اور سعودی عرب شامل ہیں۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے لیے ایوارڈ۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگز اتھارٹی (SFDA) نے بہترین سرکاری کارکردگی ایوارڈ متحدہ عرب امارات سے جیت لیا۔ الامارات الیوم کے مطابق SFDA کو بہترین سرکاری عرب ادارہ تسلیم کر لیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق 5000 سے زیادہ سرکاری عرب اداروں نے مذکورہ ایوارڈ کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ SFDA کو یہ ایوارڈ کیوں دیا گیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ SFDA نے سرکاری ویژن سے ہم آہنگ تصور اختیار کر کے اسے نافذ کیا، نفاذ کے لیے اسپیشل حکمت عملی تیار کی اور سرکاری منصوبوں اور اہداف کی تکمیل کے لیے اسکیمیں بنائی تھیں۔ SFDA کو بہترین سرکاری کارکردگی کا اعزاز اس لیے بھی دیا گیا کیونکہ اس نے اچھوتے پن کا مظاہرہ کیا اور اپنی کارکردگی کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش بھی جاری رکھی۔ وزارت تجارت کو بہترین عرب وزارت کے طور پر شاندار سرکاری کارکردگی ایوارڈ دیا گیا۔ سائے خاص کے لیے فیملی ویزا جاری ہو سکتا ہے کیا؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے مختلف کیٹیگریز مقرر کی گئی ہیں۔ درجہ بندی کے قانون کے مطابق انہیں مختلف سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ ویزا قانون ملازمت کے معاہدے سے مربوط ہوتا ہے۔ ملازمین کے لیے لازمی ہے کہ وہ جس ادارے یا شخص کی زیر کفالت ہوں، ان کے پاس ہی ملازمت کریں۔ ملازمین کے لیے بنیادی طور پر 2 کیٹیگریز ہیں، جن میں انفرادی اور کمپنی کے ملازمین شامل ہیں۔ انفرادی ملازمین، جنہیں سعودی عرب میں عمالہ فردی کہا جاتا ہے، ان میں فیملی ڈرائیور، خانسامہ، گھریلو ملازمین، چوکیدار اور مزارع وغیرہ آتے ہیں، جبکہ کمپنی کے ملازمین میں فنی ماہرین اور پیشہ ور ڈگری یافتہ کارکن شامل ہوتے ہیں۔ انفرادی ویزوں پر آنے والوں کے لیے قوانین مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کاموں کی فیس کا وزارت محنت و سماجی بہبود سے رابطہ نہیں ہے، جبکہ یہ پیشہ سعودیائزیشن قیمت میں ہی شامل نہیں۔ انفرادی ویزوں پر آنے والوں کے لیے تعلیمی یا پیشہ ورانہ اہلیت بھی درکار نہیں ہوتی اور انہیں فیملی اسٹیٹس بھی نہیں دیا جاتا۔ انصار، کیا سائے خاص اپنے فیملی کو وزٹ ویزے پر بلا سکتا ہے؟ جواب: سعودی عرب میں فیملی اسٹیٹس رکھنے والے کارکنوں کو فیملی ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ سائے خاص یعنی فیملی ڈرائیور کے لیے اپنی فیملی کو وزٹ پر بلانے کی اجازت نہیں۔ فیملی اسٹیٹس سے مراد وہ غیر ملکی جن کی آمدنی اتنی ہو کہ وہ مملکت میں اپنی فیملی کے اخراجات بآسانی برداشت کر سکیں، انہیں فیملی ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ عمران خان، پروفیشنل ٹرک ڈرائیور، فیملی وزٹ ویزا نکلوا سکتا ہے؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ جواب: فیملی وزٹ ویزے کے لیے جو کیٹیگری مقرر کی گئی ہیں، ان میں پروفیشنل ڈگری یا ڈپلومہ ہولڈرز کو ہی اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بلا سکیں۔ ٹرک ڈرائیور کا پیشہ ان پیشوں میں شامل نہیں، تاہم جلد ہی نئے ضیافت ویزے کا قانون تیاری کا آخری مرحلہ بھی، جیسے ہی یہ قانون باقاعدہ طور پر جاری ہوگا، اس کے تحت مملکت میں قانونی طور پر مقیم تارکین کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے عزیزوں کو ضیافت ویزے پر بلا سکیں۔ ضیافت ویزے پر آنے والے افراد مملکت میں کسی بھی شہر میں جا سکیں گے اور ان کی مدت قیام بھی مختلف ہوگی۔ مذکورہ ویزے کے حوالے سے وزارت حج و عمرہ کی جانب سے تاحال حتمی شرائط جاری نہیں کی گئیں۔ کورونا کی وجہ سے تمام معاملات رکے ہوئے ہیں۔
جیسے ہی کورونا وائرس کی ویکسین لانچ ہوگی یا اس مرض پر بین الاقوامی سطح پر قابو پا لیا جائے گا، نئے قوانین بھی لاگو ہو جائیں گے۔ رضا دل سلیری سنگل ڈور گاڑی میں ساتھ بیٹھنے والے کو بھی سیٹ بیلٹ لگانا ضروری ہے؟ جواب: ٹریفک پولیس کے قانون کے مطابق ڈرائیور اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ حفاظتی سیٹ بیلٹ کا استعمال کرے۔ سیٹ بیلٹ استعمال نہ کرنے والوں کا چلان کیا جاتا ہے۔ خودکار چلان سسٹم کے تحت سیٹ بیلٹ کا چلان بھی کیا جاتا ہے، جو پیسنجر اور ڈرائیور دونوں پر لاگو ہوتا ہے، خواہ گاڑی سنگل ڈور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ محمد نعمان قریشی: میں فروری میں پاکستان آیا تھا، یہاں میرا پاسپورٹ گم ہو گیا، میں نے نیا بنوا لیا لیکن اب پرانا پاسپورٹ بھی مل گیا، میری چھٹی ابھی باقی ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا میں پرانے پاسپورٹ پر سفر کر سکتا ہوں؟ جواب: اگر آپ نے پرانا پاسپورٹ کینسل نہیں کرایا اور اس کی مدت باقی ہے تو اس پر سفر کر سکتے ہیں۔ جب آپ پرانے پاسپورٹ پر سعودی عرب میں داخل ہو جائیں تو کفیل کو دونوں پاسپورٹ دیں تاکہ وہ جوازات کے سسٹم میں نئے پاسپورٹ کی انٹری، جسے نقل معلومات کہتے ہیں، کر دے۔ نئے پاسپورٹ کی جوازات میں انٹری کرانے کے بعد آپ اسی نئے پاسپورٹ پر سفر کریں گے۔ کنفزا مچھلی منڈی میں تفتیشی کارروائی، متعدد دکانداروں کا چلان۔ کنفزا کمشنری کی مچھلی منڈی میں وزارت تجارت اور دیگر اداروں کی جانب سے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے خلاف ورزیوں پر چلان کیے گئے۔ وزارت تجارت نے ادائیگی کے لیے بینک اسپن سسٹم نصب نہ کرنے پر 11 دکانداروں کے چلان کیے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق کنفزا کمشنری کی مچھلی منڈی میں مشترکہ ٹیموں نے خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے کے لیے بڑی کارروائی کی۔ تفتیشی کارروائی کے دوران 11 دکانداروں کے فوری چلان کیا گیا، جنہوں نے مہلت ختم ہونے کے باوجود اپنی دکانوں میں اسپن سسٹم نصب نہیں کرائے تھے۔ وزارت تجارت کی جانب سے ادائیگی کے لیے بینک کریڈٹ کارڈ سویپ کرنے کے لیے اسپن سسٹم فراہم کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی۔ وزارت نے اس حوالے سے متعدد بار انتباہی نوٹس بھی جاری کیے تھے۔ ریاض ہوٹل میں گیس سلنڈر دھماکہ، ایک شخص ہلاک، 6 زخمی۔ ریاض شہر کے ایک ہوٹل میں گیس سلنڈر میں ہونے والے دھماکے سے ایک کارکن ہلاک جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق شہر ریاض کے علاقے المونسیہ میں واقع ہوٹل میں گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ ہوٹل کا فرنیچر اور دیگر سامان ہی نہیں بلکہ ہوٹل کے اندر موجود زیبائشی اشیاء بھی ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ ہوٹل کے شیشے بھی دھماکے سے ٹوٹ گئے۔ ہوٹل میں ہونے والے دھماکے کی شدت سے اس کے ساتھ والی دکانوں کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کے امدادی یونٹ جائے وقوع پر پہنچ گئے، جنہوں نے دھماکے میں ہلاک ہونے والے کی نعش ہاسپٹل کے سردخانے میں منتقل کر دی، جبکہ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد علاج کے لیے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ دھماکے کی تحقیقات کے لیے متاثرہ ہوٹل کو متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا۔